صرف یا علی بھی کہنا شرک ہوگا. صرف یا علی کہہ سکتے ہیں, لبیک یا علی کہہ سکتے ہیں, لبیک یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں محبت کے اظہار کے لیے. مدد آپ نے اسی سے مانگنی ہے جس سے مولا علی مانگتے تھے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. کیا زور کے ساتھ فجر کی نماز جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں جی, فجر کی نماز وہ ہے جو کسی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے, یعنی فجر کا وقت داخل ہونے سے اٹھے اور اس وقت جا کے مغرب اور عشاء پڑھے اور پھر آدھے گھنٹے بعد یا 15 منٹ بعد فجر کا وقت داخل ہو تو اس طرح جمع کر لے. وہ کہتے ہیں نا عشاء کے وضو سے فجر, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فجر کے وقت ہی اٹھ کے عشاء پڑھتے تھے, تو ہم تو اس سے بڑے بزرگ بن سکتے ہیں. آپ مغرب کے وضو سے بھی آپ فجر پڑھ سکتے ہیں نمازوں کو جمع کر کے. تو اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے, ویسے نہیں جمع ہوگی. کیا حجر اسود میں کوئی چہرہ ہے؟ نہیں جی, کوئی چہرہ نہیں ہے, ایویں لوگ اپنی طرف سے بناتے ہیں. کیا کسی مریض جو تکلیف میں ہو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو دنیا سے پردہ دے دے؟ اس طرح نہ آپ کریں, یوں کریں کہ اگر کوئی خیر باقی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے, اس طرح کر کے. اسلام کے بارے میں عجیب عجیب خیال آتے ہیں, کبھی کسی کو نہیں بتایا, کیا یہ بھی شرک ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت سے اللہ نے دل کے خیالات معاف کر دیے جب تک کہ اپنی زبان سے اظہار نہ کر لیں یا اس کے مطابق عمل نہ کر لیں. اور مسلم شریف میں حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جانا پسند کرتے ہیں لیکن اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتے. تو آپ نے فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے, کیونکہ دل کے اوپر تو کنٹرول نہیں ہے نا کسی کا. خیالات کا آنا یہ نیچرل ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں. صحیح بخاری میں تعلیقاً امام بخاری لے کے آئے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں اپنے جنگ کا پلان بھی نماز میں کر رہا ہوتا ہوں. ظاہر ہے جس نے پوری دنیا کے ساتھ اس طریقے سے جنگیں کھولی ہوئی ہوں تو وہ نماز بھی جب پڑھے گا تو کس حد تک اپنے آپ کو اس فریم آف ریفرنس سے آزاد کر سکتا ہے. باقی شیطانی وسوسے اور ان کا علاج میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. اسلام کے مطابق ایک گلی میں کتنی مسجدیں ہونی چاہیے؟ ایک بھی نہیں ہونی چاہیے ایک گلی میں, ایک محلے میں ایک مسجد ہونی چاہیے. دیوبندی حضرات سید مودودی رحمہ اللہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ یار آپ تو مودودی صاحب ان کو بھول گئے ہیں جب سے میں سامنے میدان عمل میں اترا ہوں. وہ کتاب تو چند لوگوں تک پہنچی تھی, یہاں پہ تو بھائی ہماری بات تو اوپر سے لے کے نیچے تک اور اندر سے لے کر باہر تک ہر بندے تک پہنچ چکی ہوئی ہے. تو یہ پرانی باتیں ہیں, بس بکس ہے اور کوئی نہیں ہے. آپ کے نزدیک کس امام کی کتابیں اور قرآن کا ترجمہ, بھائی کسی کا بھی پڑھیں, ہم کسی کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگاتے, سب کے ترجمے ٹھیک ہے. تھوڑی بہت جو اختلاف والا معاملہ آتا ہے الفاظ کے چناؤ کا ہے, مفہوم سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے, جس کا مرضی پڑھیں. ہاں مجھے پرسنلی مودودی صاحب کا جو قرآن کا ترجمہ ہے وہ عربی لنگوسٹک کو اردو زبان میں اسی سوز و گداز کے ساتھ اگر کسی نے ٹرانسفر کیا ہے تو مودودی صاحب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر بیوی غصے میں آ کر بد دعا دے تو کیا وہ شوہر کو لگ جائے گی؟ جی لگ جائے گی. اگر آپ نے ظلم کیا ہوا ہے تو بد دعا سے تو بچنا چاہیے. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو وہ کہے کہ میں اپنی بد دعا واپس لیتی ہوں. بھائی جب بد دعا ہوگی پھر اللہ کی مرضی ہے کہ واپس آئے نہ آئے. ہاں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو, بعض اوقات قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. ہاں اس لیے یہ بد دعاؤں والا معاملہ نہ کیا کریں. دیکھیں مجھے ابھی اتنا غصہ آیا تو میں نے صرف اتنا کہا بے شمار, میں نے پورے الفاظ نہیں بولے. تو جب تک الفاظ آپ نہیں بولیں گے تو آپ کا شرعی حکم نہیں ہوگا. کیا امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے سے پہلے بھی محرم غم کا مہینہ تھا؟ نہیں, پہلے تو اس طرح نہیں تھا. ظاہر ہے کہ یہ محرم, دیکھیں بخاری مسلم میں آئے کہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا ہر مسلمان کے اوپر جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے. ایک حدیث نہیں درجنوں حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں. ایک حدیث میں یوں آیا کہ جب آپ مدینہ شریف آئے تو آپ نے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں. پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی, فرعون کو غرق کیا تھا, تو یہ ایام اللہ میں سے ایک یوم ہے 10 محرم. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نسبت کی وجہ سے. تو آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا
اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو پھر ان کی مشابہت ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا, یعنی 9 اور 10 2 ہو جائیں گے. کیونکہ یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے اور ابن عباس کا بھی قول موجود ہے کہ ان کی مخالفت آپ نے کرنی یہود و نصارہ کی 9 اور 10 کا روزہ رکھ کے. ایک حدیث میں 10 اور 11 کے روزے کا بھی ذکر آیا ہے مسند احمد میں, وہ روایت کمزور ہے, لیکن اگر کسی کا 9 کا رہ گیا نا اور 10 کا اس نے رکھا ہے تو پھر ساتھ 11 کا ملا لے تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے, یہودیوں کی اسپیسیفکلی. تو سنت پہ عمل بھی ہو جائے, ثواب کا کام بھی ہے. اس حوالے سے میں نے کچھ 40 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی جب ایک شیعہ عالم نے کہا کہ یہ تو ناصبیوں نے روایتیں داخل کی ہیں ہماری کتاب کے اندر, تو یہودی تو اس طرح کا کوئی روزہ نہیں رکھتے. تو میں نے اس کے اوپر تفصیلی پھر ویڈیو ان کا جو یوم کپور تھا اس کا ذکر کیا. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں علی اللہ حسن نقوی صاحب, انہوں نے کل مجھے اہل تشیع کی کتابوں سے وہ ساری روایتیں بھیجی جن میں 9 اور 10 محرم کے روزے کا ذکر ہے, اور سیم انہی الفاظ میں جو بخاری مسلم میں ہے. اور انہوں نے باقاعدہ جب شیعہ علماء سے ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا یہ روایتیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن چونکہ وہ دوسری روایتیں بھی ادھر آئی ہوئی ہیں اور دوسری روایتوں کو مانتے ہیں کہ کمزور ہیں, اور بعض تو جعلی روایتیں گھڑی گئی ہیں صرف سنیوں کو نیچا کرنے کے لیے اور واقعہ کربلا کے حوالے سے اسے جوڑنے کے لیے. ورنہ شیعہ کے ہاں بھی ان کی حدیث کی کتابوں میں 9-10 محرم کے روزے کا ذکر ہے نبی علیہ السلام کے حوالے سے, واقعہ کربلا کے حوالے سے نہیں. تو کربلا کے حوالے سے یہ نہیں ہوتا, اور نہ ہم یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اس دن. رکھنا چاہیے روزہ. شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر اس روزے کا ذکر موجود ہے. کیا وفات پانے کے بعد میت کو گھر کی خوشی غمی کا معلوم ہو جاتا ہے؟ اللہ چاہے تو معلوم ہو جائے گا, کوئی اسپیسیفکلی نہیں ہے. البتہ قرآن میں موجود ہے کہ جو شہداء ہیں انہیں یعنی اس حوالے سے وہ خواہش کرتے ہیں جنت میں جا کے. اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہے مسلم کے اندر, وہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی بھی ہمارے تک پہنچیں اور وہ دیکھیں کہ ہم نے جنت کی نعمتیں جو اللہ نے وعدہ کی تھی وہ پا لی ہیں. باقی کوئی نہیں ہے کہ کوئی نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں. نہ یہ ہے کہ جمعرات کو روحیں گھر میں آتی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو گزرے کتنا عرصہ ہو گیا؟ جو تاریخ ملتی ہے وہ آلموسٹ 10,000 سال کی ہے. البتہ یہ جو انسانی ڈھانچے آپ کو لاکھوں سال پرانے ملتے ہیں تو آدم علیہ السلام سے پہلے بھی تو وہ انسان ڈیفرنٹ تھے. اب یہ ایک مشکل ڈاکٹرن والا معاملہ ہے, اس کے لیے آپ میری یوٹیوب پہ ایوولوشن والی ویڈیو دیکھ لیں. آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ نے چن لیا ہے باقیوں میں سے, اور مخلوقات تو اس سے پہلے بھی آباد ہیں. قرآن میں بھی موجود ہے کہ جن تو اس پلانٹ ارتھ پہ انسانوں سے پہلے آباد تھے. تو اس قسم کی جو چیزیں ملتی ہیں تو دونوں طرف غلو ہو رہا ہے. ایک طرف ایوولوشن والے دوسری ایکسٹریم پہ جاتے ہیں, دوسرے یہاں پہ لوگ انکار کرتے ہیں. بھئی انکار تو ممکن نہیں ہے. آج کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے بالکل چیزیں اسٹیبلش ہیں کہ لاکھوں سال پرانے ڈھانچے زمین کے اوپر موجود ہیں. اگر والدین اپنے کسی ایک بیٹے یا بیٹی سے ناراض ہو جائیں اور اس سے قطع تعلق کر لیں تو کیا اس صورت میں دوسرے بہن بھائی بھی اس سے تعلق توڑ لیں؟ نہیں جی, یہ کام نہ کریں. ماں باپ کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, انہوں نے کیا تو آپ تو بہن بھائی والا رشتہ نہ توڑیں. ماں باپ کو بھی یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے, قطع تعلقی والا معاملہ نہ کریں. اکثر بیویوں کی وجہ سے ہی ماں باپ ناراض ہوئے ہوتے ہیں, اور انہی ماں باپ سے آپ پوچھیں کہ آپ کی بیٹی کا شوہر کیسا ہونا چاہیے, تو وہ جو خوبیاں بتائیں گے نا اس کی آدھی خوبیاں بھی وہ اپنے بیٹے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اپنے بہو کے معاملے میں. تسبیح کرتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے کثرت کے ساتھ جمائیاں آئیں اور جیسے ہی ذکر سے فارغ ہوں تو جمائیاں رک جائیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شیطان چڑھے اور کیا مطلب ہے؟ کیونکہ چھینک جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جمائی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ نے نماز کے دوران بھی اسے روکنے کی کوشش کرنی ہے, یوں ہاتھ رکھ کے. تو اگر خاوند کے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے بیوی
اور خامند کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ملنے جلنے سے روکے تو بیچارہ خامند کیا کرے؟ خامند سمجھائے اسے کہ بھائی اس طرح قطع رحمی تو نہیں کر سکتے. خامند اس کو بتائے کہ بھی تیرا میرا رشتہ جو ہے نا اسلام کی بنیاد پہ ہوا ہے نا یہ, تو مجھے اللہ اور اس کے رسول کا باغی تو نہ کر. قطع رحمی کرنے والا تو جہنمی ہے, سیدھی سی بات ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا فرمایا جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا. ہاں, یہ رحمی رشتے, رحم یعنی یوٹرس کے ساتھ, یعنی ایک ہی ماں سے پیدا ہوئی اولاد, اس لیے رحمی رشتے کہا جاتا ہے انہیں. توبہ توبہ, کوئی اجازت نہیں ہے قطع رحمی کرنے کی. مرد کے لیے چاندی کا حکم اور مقدار کیا ہے؟ چاندی 4.5 ماشے سے کم انگوٹھی ہونی چاہیے اور اس میں نگ بھی استعمال کر سکتے ہیں, حلال ہے. بس صرف چاندی حلال ہے اور کوئی دھات نہیں. کیا کھانے کے ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھیں؟ یہ پہلی مرتبہ پڑھ لیں کافی ہے. ہر دفعہ پڑھنا ہے تو پڑھیں, آپ کو ہم کیوں روکیں؟ ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہے, اور بیچ میں یاد آئے تو بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ پڑھ لیں. اے سی میں بیٹھ کر وی لاگ بنانے والوں پر آپ کا کیا موقف ہے؟ وہ بھی اسلام کی طرف دعوے دے رہے ہیں. بھئی اے سی میں تو ہم خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ اے سی میں بیٹھ کے جو وی لاگ بنا رہے ہیں تو وہ غلط ہے؟ ہم کہتے ہیں بات ٹھیک کریں, پریکٹیکل کریں, جو اپلیکیبل ہو. کہانیاں لوگوں کو نہ سنائیں اور نہ وشفل تھنکنگ کے اندر لوگوں کو رکھیں. کیا مرد پر ریشم کپڑا حرام ہے؟ جی حرام ہے دنیا میں. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, اور قرآن میں آیا کہ جنت میں ریشمی لباس ہوگا, جنت میں حلال ہے. البدایہ والنہایہ میں 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو زخم لگا اور 3 دن بعد اور 1 محرم میں دفن کیا گیا. ہاں دیکھیں نا, یہ ہے نا, 1 محرم میں دفن نہیں کیا گیا. یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ جب وہ ان کو دفنایا ہم نے تو 1 محرم کا چاند نکل آیا تھا. جی اس طرح نہیں لکھا ہوا جیسے آپ بتا رہے ہیں. باقی یہ تو باتیں پرانی ہو گئی. آج میں نے بتا دیا ہے مسلم شریف کی سند کے اوپر 26 ذوالحجہ نکل آیا, تو باقی تو ساری کہانیاں ہو گئی نا. کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا؟ سورۃ القمر, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورت نمبر 54. سورۃ الرحمن 55 ہے, اس سے پہلے والی سورت ہے, یہ 4 دفعہ اس میں ہے. سیدنا علی کے 3 بیٹے پیدا ہوئے, ان کے نام حرب رکھے. رسول اللہ نے 3 دفعہ نام بدل کر حسن حسین اور محسن رکھے. تیسرے بیٹے محسن کے بارے میں ہم لا علم ہے. وہ اس لیے کہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے. وہ ایک تو شیعہ کا موقف ہے نا, ہم تو اس موقف کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. یہ یعنی محسن بیٹا پیدا تو ہوا لیکن وہ فوت ہو گئے تھے. باقی یہ روایت کا صحیح ہونا تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ روایت ٹھیک ہے بھی ہے کہ نہیں, لیکن یہ روایت ٹھیک ہے. یہ حسن و حسین اور محسن تینوں نام نبی الاسلام نے رکھے. ایسی محفل میں جانا جہاں شیعہ ماتم کرتے ہیں جائز ہے. اگر تو وہاں آپ علم کے لیے جا رہے ہیں تو آپ علمی گفتگو سنیں اور ماتم میں شامل نہ ہو. محرم کے کون سے دن کا روزہ رکھنا چاہیے؟ 9 اور 10 محرم کا. محرم میں سبیل دے سکتے ہیں. دیکھیں اللہ کے نام کی نظر نیاز 12 ربیع الاول کے موقع پر, یہ محرم کے موقع پر, یہ یعنی نبی الاسلام سے صحابہ تابعین سے تو کوئی ثابت نہیں, سیدھی سی بات ہے. البتہ جو اللہ کے لیے وہاں لگائے بیٹھے ہیں اس میں سے اگر آپ پی لیتے ہیں تو وہ حرام تو نہیں, غیر اللہ کے نام کا تو نہیں ہے. ہاں اگر وہ غیر اللہ کا نام ذکر کریں پھر آپ اس میں سے استعمال نہ کریں. اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام نے اپنے چچا ابو طالب کو بار بار کلمہ پڑھنے. دیکھیں یہ مختلف مسئلہ ہے, اس کے اوپر میں پہلے بھی بول چکا ہوں. دونوں طرف روایتیں موجود ہیں اور اس کو کوئی ناسبیت اور گستاخی کے چکر میں نہ آپ لے کے جائیں. ایون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں بھی آتا ہے. کچھ کا موقف ہے کہ وہ والد نہیں باپ تھے. ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ وہ باپ تھے, چچا تھے, والد نہیں تھے. لیکن اگر کوئی مان بھی لیتا ہے تو کوئی نقصان والی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے استاد نے بڑی اچھی بات کی تھی, مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ نے. انہوں نے کہا جب نبی کا اپنے جسم کا ٹکڑا کافر ہو سکتا ہے تو نبی کا باپ اگر کافر نکلے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر, سورہ ہود میں ہے. جب نوح علیہ السلام جو خود پیغمبر ہیں
ان کے اپنے جسم کا ٹکڑا جو ان کی اولاد ہے وہ کافر نکلی، تو کسی پیغمبر کا باپ اگر کافر ہو تو یہ چھوٹا مسئلہ ہے. پیغمبر کی اپنی اولاد کافر نکلا ہے جو اس کے جسم کا حصہ ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ وہ نبی کا حصہ ہے. تو اس کو جھگڑا بنانے کی ضرورت نہیں. آپ جو موقف رکھنا چاہتے ہیں ضرور رکھیں. قسطوں کے کام کے حوالے سے کچھ شک و شبہات ہیں تو چھوڑ دیں میرے بھائی. آپ اگر شک و شبہات ہیں، ہمارا کوئی کاروبار تو نہیں نا ہم آپ کو قائل کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دلائل سے ثابت کیا کہ میجورٹی کا یہی موقف ہے جو ہمارا ہے کہ قسطوں کا کاروبار جائز ہے. عزاداری کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عزاداری اس طرح کی ہو جس طرح کی ہم کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اس پہ تو اجماع ہے کہ محرم کے دنوں میں آپ اہل البیت کو یاد کریں، ربیع الاول کے دنوں میں آپ نبی الاسلام کو یاد کریں. اور اگر اس سے مراد آپ وہ جلسے جلوس لے رہے ہیں جو دونوں مواقع کے اوپر ایکسٹریم رویے کے اوپر نکالے جاتے ہیں اور صرف اتنی بات ہوتی تو ہم مان لیتے، لیکن اس کو بنیاد بنا کے دوسروں کو گستاخ رسول کہنا جو اس طرح میلاد نہیں مناتے یا جو اس طریقے سے محرم کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے اور انہیں گستاخ اہل بیت کہنا، تو یہ زیادتی والی بات ہے. کنٹرول انوائرمنٹ میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے پروگرام ضرور کرے. اونچی آواز میں آمین کہنا صحیح مسلم مناسب سیدی صاحب کی جلد میں کس جگہ موجود ہے؟ ان کی جلد میں آپ نے کیوں دیکھنا ہے بھائی؟ آپ صحیح بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے تعلیقاً اور جامع ترمذی میں واضح دونوں طرف کی حدیثیں امام ترمذی نے لکھی ہیں اور اینڈ پہ لکھا ہے کہ جو اونچی آواز سے آمین والی روایتیں ہیں یہ مضبوط ہیں. محرم یا نامحرم کسے کہتے ہیں قرآن یا حدیث کی روشنی میں؟ نامحرم کو دیکھ نہیں سکتے جی، قرآن میں لکھا ہوا ہے نا سورہ نور کی آیت نمبر 31 کے مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور عورتوں کو حجاب کا حکم سورہ نور اور سورۃ الاحزاب میں آیا. باقی جو محرم رشتے ہیں وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 23 میں آیا، پارہ نمبر 4 کے آخری صفحے کے اوپر. وہ سارے تفصیل کے ساتھ رشتے آئے ہیں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، خالائیں، پھوپھیاں، وہ سارے. اور اینڈ پہ آیا کہ آپ دو بہنوں کو بھی ایک نکاح میں اکٹھا جمع نہیں کر سکتے، اور اس کی ایکسٹینشن بخاری مسلم میں آئی ہے کہ آپ پھوپھی کو اور بھتیجی کو اور اسی طریقے سے خالہ اور بھانجی کو اس طریقے سے، یعنی دونوں میں سے اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے اور ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تو وہ دو عورتیں بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. جس طرح کوئی مرد اپنی پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتا نہ اپنی خالہ سے. اب اس مرد کو اگر ہم عورت سمجھیں تو یہ والی جو عورت ہوگی یعنی بھتیجی اور بھانجی وہ اپنی خالہ اور پھوپھی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کے عقد میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. ہاں ایک کو طلاق دے دے پھر ہو سکتا ہے، اور دو بہنیں بھی اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، دو بہنوں کو کے ساتھ اکٹھا نکاح کرنا. اور ایک اور ویڈیو ہے داماد کا ساس کو چھونا، وہ مساہرت والا جو رشتہ کہتے ہیں جی، وہ غلطی سے بھی کسی نے ساس کو چھو لیا شہوت کے ساتھ تو اس کی اپنی بیوی فارغ ہو گئی. بالکل جعلی مسئلہ حنفیوں نے بنایا ہوا ہے، اس کے رد میں نے یہ آیات بھی کور کی تھی. حرام کھانا جیسا کہ سور کا گوشت وغیرہ، اس کے ذریعے ڈلیوری کر کے پیسے کمانا تو بھائی غلط ہی ہے. شراب پینا بھی حرام ہے، اس کی ڈلیوری بھی جامع ترمذی میں آیا کہ شراب پینے والا، پلانے والا، نکالنے والا، لوڈ کرنے والا، ان لوڈ کرنے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، سب پہ اللہ کے نبی کی لعنت ہے. تو جو چیزیں حرام ہیں ان کا اس طرح کا کاروبار حرام ہے. ہاں اگر کسی اور پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح گدھا کھانا حرام ہے لیکن گدھا اگر سواری کے اعتبار سے بیچا جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. اسی طریقے سے الکوہل پینا حرام ہے لیکن اگر وہ ادویات کے حوالے سے اس کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو کوئی بیچتا ہے، وہ معاملہ بالکل الگ ہے. پرفیوم کے اندر ڈلتی ہے، وہ بھی معاملہ بالکل الگ ہے. جو آپ کی محفل میں ثواب کی نیت سے آئے، کیا اسے ثواب ملے گا؟ آپ دنیا میں کسی بھی محفل میں جہاں پہ قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ جائیں گے تو ثواب بھی ملے گا. اور بخاری مسلم کے تو الفاظ ہیں کہ فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اس پوری مجلس کو، اور اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی مغفرت بھی کر دیتا ہے. اور بڑی تفصیلی حدیث ہے، فرشتے جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کس حال میں تھے. تو اچھی بات ہے. نوجوانوں کی آپ رہنمائی میں اس کار خیر میں شامل ہونے کے لیے آئیڈیاز شیئر کر دیا کریں. جی کر رہے ہیں جی. آپ کی اس میدان میں
مہارت کے سبب اپنے آئیڈیاز ویڈیوز میں شیئر کیا کریں. جی میں کرتا ہوں جی, ساری گدڑ سنگیاں میں نے سکھا دی ہیں. ہاں میرا انٹرویو آپ دیکھ لیں, مجلس نمبر 50, جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ سکھا دیا. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے میری لائف سٹوری ریکارڈ ہوئی ہے, اس میں بھی میں نے سب کچھ بتا دیا, اپنے پورے ایکسپیرینس شیئر کیا. عثمان میں اگر خدا نہ خواستہ میں ابھی پروگرام ختم کر دوں تو آپ کے پاس تو سموسے کوئی نہیں ہے, آئے ہوئے پھر ختم کر دوں, 3 پرچیاں رہ گئی, آدھا گھنٹہ پہلے ہی کر دیں. میر صاحب نے تو کیا ہوا 2:30 بجے ختم کرا کرو. ہاں باجی جائیں گے, صحیح بات. کیا نماز کا انتظار کرتے ہوئے ہاتھوں میں انگلیاں ملانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, کوئی کڑاکا بھی کر لے تو اس سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا جناب. ہاں ایون اونگ بھی رہے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ غافل ہو کے سو نہ جائے. کیا امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے آنے والے خط سازش کے طور پر لکھے گئے؟ نہیں جی بالکل غلط ہے. بڑے اخلاص کے ساتھ انہوں نے لکھے تھے, وہ تو پھر اس کا وزن نہیں نہ اٹھا سکے. جس طرح یہاں بھی آ کے لوگ بڑی آ کے کہتے ہیں جی جینر صاحب کو ڈیوٹی لاؤ ساڑھے ذمہ, بھائی لبدے بھی نہیں نے. ہاں بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں, اینڈ ٹائم پہ نہیں نکل سکتے. یہ بڑے مخلص لوگ تھے, حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھے, صحابہ تھے. سلمان ابن سرد جنہوں نے خط لکھ کے بلوایا, لیکن اینڈ ٹائم کے اوپر ہر کوئی بندہ اتنی دلیری دکھا نہیں سکتا. پھر بعد میں خیر انہوں نے توابون کی تحریک اٹھائی اور وہاں پہ بھی شہید ہوئے, تو بڑے اخلاص کے ساتھ بلایا تھا انہوں نے. محرم میں قبروں پر مٹی ڈالنا کیسا ہے؟ پتہ نہیں کیوں بنا لیا ہے, نہ تو پھول ڈالنا نہ مٹی ڈالنا, اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. قبر پہ مٹی آپ اس وقت ڈالا کریں جب اس کی مٹی بہہ جائے, تو ادروائز کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس طرح شبرات پہ بھی لوگ کرتے ہیں. لو جی تھوڑا پورا تھدا میں مکا دیتا جائے, اے دیکھ لو الحمدللہ. کوئی ایک پرچی ایسی نہیں ہے جو میرے ممبر پہ آنے سے پہلے آگے مجھے بھیجی گئی ہو اور میں نے وہ پرچی پڑھ کے جواب نہ دیا ہو. اگر ایسا ہے تو آپ میں سے کسی کی پرچی آگے آئی ہو 11 بجے سے پہلے اور میں نے نہ پڑھی ہو, تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی میری پرچی آپ نے نہیں پڑھی. کسی کی ہے کوئی ایسی پرچی جو پہلے آئی ہو؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما.